ایک تو علم کا وہ حصہ ہے جو فرض عین ہے، دوسرا جو ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے، یہ اصل میں کچھ ذہن یوں جاتا ہے واللہ عالم کہ فرض عین کے بعد اضافے کا ذکر ہے نا، میرے علم میں اضافہ فرمائیے، جس کا مطلب یہ کہ جو فرض عین ہے وہ تو حاصل ہے پہلے سے، اب اس کے بعد اور مانگا جا رہا ہے، اور دیجیے۔ یہ طلب علم جو ہے یہ مرتے دم تک جاری رہنی چاہیے کہ آدمی کو کے دل میں یہ طلب ہو کہ ہر وقت میرے علم میں کچھ اضافہ ہو۔ جب یہ طلب لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو چین نہیں آتا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ ہم سے پوچھا کرتے ہیں کہ بتاؤ طالب علم کی تعریف کیا ہے؟ تو ہم ایسے ہی جو معنی ظاہری ہیں بتا دی کہ علم، کہا کہ میرے نزدیک طالب علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو، وہ ہے طالب علم۔ کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، وہ درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اور اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ جس کے دماغ میں ہر وقت یہ طلب موجود ہو کہ مجھے فلاں چکر کاٹ رہا ہو، اس کے دل میں ایک سوال کوئی نہ کوئی چکر کاٹ رہا ہو، یہ طلب علم ہے جس کو کہا جاتا ہے من المہد الی اللحد، کہ جو بچپن کا جو جھولا ہوتا ہے بچوں کا، اس سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک جاتی ہے، آخر وقت تک وہ آدمی کو یہ طلب رہنی چاہیے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عارفی صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ باقاعدہ درس نظامی نہیں پڑھا تھا انہوں نے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم فرماتے تھے، میں طالب علم ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ سارے دنیا کے عقلاء، عقل مند لوگ، وہ جمع ہو کر آ جائیں اور شریعت کے کسی بھی مسئلے پر کوئی اشکال پیش کریں تو یہ بندہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر شریعت کے کسی مسئلے پر اشکال کریں تو یہ بندہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہا اور سمجھا۔ تو یہ جب طلب پیدا ہوتی ہے علم کی تو پھر وہ ایک اے برادر بے نہایت درگہست، گرچہ بروے می رسی بروے مایست، میرے بھائی یہ ایسی بے انتہا متناہی درگاہ ہے کہ جہاں پر بھی پہنچو تو وہاں پر کھڑے نہ ہو جاؤ بلکہ آگے بڑھو۔ تو یہ چاہے عامی آدمی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، اس کے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ اور مثلا ایک تو بہرحال جو باقاعدہ درس نظامی وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے دل میں بھی ہونی چاہیے، اور ایک عام آدمی کے اندر بھی یہ ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جتنے فرائض واجبات ہیں ان کے بارے میں اس کو پتہ ہو، پھر یہ کہ یہ جو جتنا علم ہے در حقیقت علم کی حقیقت آتی ہے صحبت سے، صرف جان لینے سے کام نہیں چلتا بلکہ صحبت سے آتی ہے۔ وہ صحبت چاہے اس طرح ہو کہ بھئی بزرگوں کے پاس آدمی رہے، ان کے ساتھ ان کی باتیں سنے، ان کا طریقہ دیکھے، ان کے رویے سے کے اوپر نظر رکھے، پھر اس کی نقل اتارے۔ اسی طرح
بزرگوں کے حالات پڑھنا، سوانح پڑھنا، ان کے ملفوظات پڑھنا، اس سے بہت بڑا علم حاصل ہوتا ہے. جو علم آپ کو کتاب میں نہیں، کتاب سے بھی نہیں ملے گا، یعنی جو خاص کسی علم کی کتاب ہے اس میں نہیں ملے گا، تو وہ بزرگوں کے حالات میں ملے گا. سیرت طیبہ. اب آپ دیکھو سر، اس وقت چونکہ جو اور حضرات بھی سن رہے ہوں گے کہ آدمی ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ آیا اس نے پوری سیرت طیبہ پڑھی ہے. یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ولادت سے لے کر وفات تک جو 23 سالہ زندگی ہے، وہ پوری طرح پڑھ کر اپنے دل میں محفوظ کی ہے. مکی زندگی کیسی تھی، کس طرح گزری تھی، صحابہ کس طرح مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کیسے فرمائی تھی، جنگیں کیسے لڑی تھیں، آخر کار اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کیسے فتح فرمایا تھا، ساری تفصیلات پوری اول سے لے کے آخر تک کتنے مسلمانوں نے پڑھی ہوں. لیکن کوئی دھیان نہیں ہے، تو نتیجہ یہ کہ سیرت طیبہ سے بے خبر ہے. اور اتباع سنت جو در حقیقت سیرت طیبہ سے حاصل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اتباع سنت کی توفیق ملتی ہے. وہ جب پڑھی ہی نہیں، اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں، تو پھر کیسے وہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اس سیرت کو اپنائے گا، کیسے اتباع سنت کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی. بس چند چیزیں ہیں جو عام طور سے مشہور ہو گئی ہیں سنت کی، کہ بھئی آدمی جو ہے بذاقتہ جو ہے اس کی مسلمان جیسی ہو، داڑھی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں. لیکن سنت صرف اس میں منحصر تو نہیں ہے. سنت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات، معاشرت، اخلاق اور معاشرت اور معاملات، بھی بچوں کے ساتھ معاملات، گھر والوں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات وغیرہ، یہ ساری باتیں سیرت طیبہ کے اندر داخل ہیں. کتنا حلم تھا آپ کے اندر، کتنی بردباری تھی، کتنا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا، کس طرح آپ وعدے کا ایفا فرماتے تھے، کس طرح آپ عہد کی پابندی فرماتے تھے، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی. یہ ساری باتیں نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور اس لیے ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا نہیں رہے. تو کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین کی سیرت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ترجمان تھے. ان کی زندگی در حقیقت تشریح ہے سیرت طیبہ کی. ان کے حالات کتنے بڑے، حضرت صدیق اکبر کے، حضرت فاروق اعظم کے، حضرت عثمان غنی کے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. عام آدمی کو پتا ہے کہ ان حضرات کی زندگی کس طرح گزری، کس طرح وہ حکومت کرتے تھے، کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے تھے. یہ سارا میدان ہے علم کا جو کھلا ہوا ہے، اور الحمدللہ علماء کرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ان سب چیزوں کے لیے کتابیں لکھ کر، اپنی زندگیاں کھپا کر، یہ سب کچھ لکھ کے چلے گئے ہمارے آپ کے لیے. اور وہ پکی پکائی روٹی ہے ہمارے پاس، صرف اس کو کھانے کی دیر ہے. جن لوگوں نے علم حاصل کرنے کے اندر مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، فاقے برداشت کیے ہیں، تب جا کر یہ معلومات ساری جمع ہوئی ہیں. ہمارے پاس تو پکی پکائی شکل میں موجود ہے. بس صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کھا لیں، اٹھا کے نوالہ بنا کے کھا لیں. تو وہی نہیں ہو رہا. اور سارے دھندے ہیں، اور سارے کام ہیں، اور سارے مشغولیات ہیں، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، سبھی کچھ ہے. لیکن کوئی وقت اتنا نکال لے آدمی کہ اپنے علم میں اضافہ کرے.
جو فرض عین ہے اس میں بھی، اور جو فرض عین سے زیادہ ہے اس میں بھی، کہ آدمی کچھ وقت نکال لے، میں اپنے علم کے میں اضافہ کروں گا، اس میں کوئی مطالعہ کرے سیرت کا، صحابہ کرام کی کیا حالات زندگی، بزرگان دین کے حالات زندگی۔ علم در حقیقت ان کی صحبت سے آتا ہے، اور جب صحبت میسر نہ ہو تو ان کے ملفوظات سے، ان کے ارشادات سے، ان کی سوانے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت پالا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ کسی کی صحبت میسر ہو اللہ والے کی۔ اگر کسی کو وہ میسر نہیں ہے تو اس کے قائم مقام ہے بزرگان دین کی سوانح اور ان کے ارشادات، ملفوظات، یہ صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ صحبت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مجھے پتہ تو ہے کہ نماز فرض ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، لیکن پیدا نہیں ہو رہا۔ تو جب کسی خشوع والے کے ساتھ رہیں گے، اس کا انداز نماز دیکھیں گے، اس کے حالات کو نظر سے آئیں گے، تو وہ جو علم تھا، یعنی زبانی طور پر جو محض نظریاتی علم تھا کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، وہ پھر عمل کی طرف بڑھے گا۔ صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو جب صحبت میسر نہ ہو تو بزرگان دین کے حالات اور سوانح یہ ہیں جو اس صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے واقعات ہوتے ہیں، اس واقعات سے میں ایک نور ہوتا ہے، وہ نور علم جو ہے وہ ان واقعات سے پھوٹتا ہے، اور پھوٹ کر پھر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہاں صرف نظریاتی تقریریں نہیں ہوتی ہیں ان کے سوانے میں یا ان کے ملفوظات میں، صرف ایسی نہیں ہوتی کہ بھئی ایک نظریاتی تقریریں کر لی، بلکہ اس کے اندر یہ نور ہوتا ہے، ان کے عمل کا نور ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ انسان کے روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کو آدمی بنا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کل ہمارے طلباء جو ہیں، جو درس نظامی کے میں پڑھتے ہیں یا جو پڑھاتے بھی ہیں، ان کو ان کا علم نہیں ہے، تو الفاظ رٹ لیے ہیں، کچھ سبق پڑھا دیا، پڑھ لیا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس علم کو عمل میں لانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ کس طرح ان بزرگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان کے حالات زندگی سے واقفیت نہیں ہے۔ سب نام لیتے ہیں، حضرت نانوتوی کا، حضرت گنگوئی کا، حضرت تھانوی کا، کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ ان کے حالات زندگی اور ان کے ملفوظات۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ طلب نہیں ہے علم کی۔ جب ایک مرتبہ طلب لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلب خود بڑھاتی آ گیا انسان کو، وہ طلب کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔